ایک اور ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے۔ آرمی چیف اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا ہے اور اس ٹیلی فون میں مختلف ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک دفعہ پھر امریکی صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے، اور خود بھی امریکی صدر ٹرمپ سے انہوں نے ملنے کا اظہار کیا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اب فردر جو ہیں ان کو بہتر ہونا چاہیے، اور ہائی لیول جو انگیجمنٹس ہیں یہ جاری رہنی چاہیے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حسین حقانی صاحب نے۔ جی حقانی صاحب، آپ نے محرکات کا ذکر کیا اور یہی بتایا کہ شاید اس ملاقات میں زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کو جاتا ہے، جس طرح کی ان کی شخصیت ہے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کوئی ڈپلومیٹک سکسیس نہیں ہے، اٹ از پیورلی پریزیڈنٹ ٹرمپس انیشیٹو؟ نہیں، یہ تو یقیناً ایک پاکستان کی کامیابی ہے۔ پاکستان کافی عرصے سے کوششیں کر رہا ہے، اور خاص طور پہ ہماری عسکری قیادت نے اس معاملے میں پیش رفت کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کا اس میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے امریکی عسکری قیادت کے ساتھ، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کی قیادت کے ساتھ، اور جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ روابط برقرار رکھے ہیں، ان سے ڈائیلاگ جاری رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ایسا ممکن ہو سکا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ سمجھ سکیں کہ شاید پاکستان کی ضرورت اگر ہونی ہے اور امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو انہیں براہ راست پاکستان میں اختیار کی مالک شخصیت سے بات کرنی ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کی۔ اچھا حقانی صاحب، ہم اکثر یہ ٹرم سنتے ہیں کہ دیر آر نو فری لنچز، یعنی کہ مفت کی روٹی آپ کو کوئی نہیں کھلاتا، اور خاص کر کے وائٹ ہاؤس میں اگر آپ کو دعوت دی جائے تو وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی مطلب کی ہوگی۔ تو بہت سی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو لنچ دیا گیا اور کہا گیا کہ حلال لنچ ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے بدلے امریکہ کی اور موجودہ جو انتظامیہ ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی مسلمان ممالک کے سربراہان مملکت کو واشنگٹن بلایا جاتا ہے اور وائٹ ہاؤس میں لنچ دیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ حلال ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ لنچ ان کو حلال ہی سرو کیا جاتا ہے، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے پریزیڈنٹ مشرف رہے ہوں، چاہے سعودی عرب کے حکمران ہوں، چاہے دوسرے مسلم ممالک کے حکمران ہوں، چاہے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ہوں۔ اب آئیے اس طرف کہ کیا یہ فری لنچ ہے کہ نہیں؟ فری لنچ تو یقیناً نہیں ہے۔ امریکہ کی کچھ نہ کچھ توقعات ہوں گی۔ یہ بات صرف فیلڈ مارشل اور ان کے ساتھ جو لنچ میں شریک تھے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ڈی جی آئی ایس آئی ان کو پتہ ہوگی، لیکن چند توقعات دونوں طرف کی ایسی ہیں جو شاید پوری دونوں نہ کر سکیں۔ مثلا اگر پاکستان یہ خواہش کرے کہ امریکہ بھارت کے معاملے میں پاکستان کا کھل کر ساتھ دے یا بھارت پر دباؤ ڈال کے اس کو مذاکرات پر آمادہ کرے، تو شاید یہ نہ ہو سکے۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ دے یا چین سے اپنے تعلقات ختم کرے یا ان کو کمزور کرے، تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ جہاں یہ بات پیش رفت، جہاں ان تعلقات کی ہو سکے گی، وہ ہیں عملی باتیں، کچھ کاروباری معاملات۔ صدر ٹرمپ ہمیشہ کاروباری معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر پاکستان کرٹیکل منرلز کے سیکٹر میں امریکی انویسٹمنٹ کے لیے دروازے کھولے گا تو یقیناً ایسا ممکن ہوگا کہ اس میں پیش رفت ہو۔ اگر امریکی صدر راضی ہوں پاکستان کو کچھ ہتھیار بیچنے پر، تو پاکستان یقیناً ان کو خریدنے میں دلچسپی رکھے گا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ایک ایسا شعبہ ہے جس میں دونوں ممالک کا مشترکہ مفاد ہے۔ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ دہشت گرد حملے پاکستان میں ہونے والے بند ہوں، اور امریکہ کو ان کے معاملات میں وہ انٹیلیجنس چاہیے جو پاکستان کے پاس دستیاب ہوتی ہے۔ تو یہ ایریاز ہیں جہاں پہ بات آگے بڑھ سکے گی، اور اس لنچ کا وہ ایک مثبت نتیجہ نکلے گا۔ بعض ایریاز ایسے ہیں کہ تعلقات کو آگے بڑھانا ہمیشہ اہم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور اچھے تعلقات ہونے کے باوجود بھی آپ بعض چیزوں میں دوسرے کو اس کی مرضی پوری کرنے کا موقع نہیں دے پاتے۔ اچھا حقانی صاحب، اس میں ایک نقطہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز امریکہ کی ایران کے کانٹیکسٹ میں، ہماری ایک تاریخ رہی ہے امریکہ کے ساتھ تعاون کی۔ افغانستان کی بات کریں 2 مرتبہ جس طریقے سے ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا، آپ کے خیال میں کیا ڈیفرنس ہے دس ٹائم کہ ہم افغانستان میں تو امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ بن سکتے ہیں، لیکن ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے، ایران کے خلاف وہ کردار ادا نہیں کر سکتے؟
افغانستان میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے میں بہت سارے محرکات تھے. مثلا جب روس کے خلاف پاکستان نے فیصلہ کیا تو پاکستان کے تمام دوست یہ چاہتے تھے کہ روس کا مقابلہ کیا جائے. چین کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا, ہمارے عرب بھائیوں کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا, اور روس کے خلاف جہاد جو ہے اس کے لیے فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے میں ہمیں سب کا تعاون حاصل تھا. اس کے بعد جب وار آن ٹیرر ہوئی تو تب پاکستان نے بڑی احتیاط کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دیا, لیکن ساتھ دیا. اس میں بھی کوئی پاکستان پر براہ راست اثر نہیں ہو سکتا تھا. ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں. ایران اور پاکستان کی سرحد ہی نہیں ملتی, بلکہ ایک بڑے ہی ٹربلڈ ایریا میں ملتی ہے. بلوچستان میں پاکستان میں بھی پریشانیاں ہیں, ایران کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. اگر وہ پریشانیاں بڑھیں پاکستان کے لیے تو یہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مفاد میں نہیں ہوگا. اسی طریقے کے ساتھ چین بلوچستان میں سی پیک پر کام کر رہا ہے, وہ بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ایران کے خلاف اقدام کرنے کے لیے امریکیوں کو آنے کا ایسا موقع دیا جائے جس کے نتیجے میں چین کے مفادات کے اوپر ضرر پڑے. اور آخری بات یہ ہے کہ خود پاکستان کی اندرونی استحکام کے لیے اس کی امپلیکیشنز ہیں کہ پاکستان میں کسی قسم کی مذہبی یا فرقہ وارانہ عدم ہم آہنگی نہ ہو, وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. تو یہ بہت سارے مختلف معاملات ایسے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ لڑائی اصل میں ایران اور اسرائیل کی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام ایران کے مقابلے میں اسرائیل کا ساتھ دینے کی کسی پالیسی کو قبول کر سکیں گے, اور نہ ہی ہماری قیادت کبھی ایسا ہونے دے گی. قانی صاحب, آپ نے بات کی کہ بھارت کے مقابلے میں شاید پاکستان کی اس طریقے سے امریکہ مدد نہ کر سکے. آج ایک ٹیلی فون کال ہوئی ہے بٹوین پرائم منسٹر آف پاکستان اور یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ. اس میں جو پرائم منسٹر آفس کی طرف سے ریڈ آؤٹ آیا ہے اس میں مینشن, انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات جو ہیں اس میں جو ایشوز مینشن کیے گئے اس میں پانی کے مسئلے کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اس میں کشمیر کے مسئلے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو یہ جو آج کی کال آئی ہے, جو پرسوں والی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد, اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں, کال تو میں نے نہیں سنی تو اس لیے مجھے نہیں پتا. میرا یہ خیال ہے کہ کال اس لیے کی گئی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ پاکستان کی سویلین قیادت سے کیوں رابطہ نہیں ہے, تو اس لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پرائم منسٹر کو فون کر لیا اور بات بھی کر لی. اور پھر کیونکہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسائل یہ پاکستان کی ڈپلومیسی میں ایک چھوٹی سی کمزوری ہمیشہ ہے کہ جب ہم پبلک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس میں ہم ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا, یہ بہت کم بتاتے ہیں کہ دوسرے نے کیا کہا. یہاں میرا نہیں خیال کہ امریکہ انڈس واٹرز ٹریٹی پر عمل درآمد کرانے سے آگے بڑھ کر کچھ اور اس معاملے میں کردار ادا کر سکے گا. انڈس واٹر ٹریٹی کی بحالی تو بہرحال ہونی ہوگی, بھارت کو ماننا پڑے گا وہ, کیونکہ وہ معاہدے سے یک طرفہ طور پر نہیں نکل سکتے. لیکن مذاکرات کی میز پر بیٹھنا, مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنا, ان چیزوں کے اوپر بھارت کا فیصلہ ہوگا, اتنا آسان نہیں ہوگا اس پر. لیکن حسین حقانی صاحب, اگر انڈس بیسن ٹریٹی کے اوپر ہی بھارت مان جائے اور امریکہ اپنا رول پلے کرے, ورلڈ بینک کے اندر بھی ایک انفلوئنس ہے امریکہ کا, تو یہ ایک پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی نا. اسے جو جنگ کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے وہ ٹل جائے گا. جی, میرا یہ خیال ہے کہ بہرحال وہ ایسی چیزیں کہ جو ہونی ہی ہے. ورلڈ بینک اس کے انڈس واٹر ٹریٹی میں شامل ہے, اسی کے زیر تمام یہ معاہدہ ہوا تھا, اور معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنا ممکن نہیں ہوتا. یہ بھارت کے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کو بھی پتا تھا, یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جو ان کی حکومت نے کیا, کچھ وقت اس میں لگنا تھا اور اس کے بعد یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کے اندر امریکہ یا ٹرمپ انتظامیہ نے کوئی بہت بڑا کردار ادا کر دیا. اصل سوال یہ کہ کیا وہ بھارت کو اس بات پر آمادہ کر سکیں گے کہ امریکہ کی میڈیشن وہ قبول کرے مسئلہ کشمیر پر. اور وہ مجھے ہوتی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ بھارت پہلے بھی اس کو ریزسٹ کرتا رہا ہے اور اب بھی ریزسٹ کر لے گا. اور یہ یاد رہے کہ امریکہ اور بھارت کا تجارتی جو رشتہ ہے وہ $160 ارب کا رشتہ ہے, جبکہ پاکستان اور امریکہ کا تجارتی رشتہ صرف $7 ارب کا رشتہ ہے. حقانی صاحب, بالکل کوئکلی 30 سیکنڈز کے اندر یہ جو ہمیں ابھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, کیا یہ شارٹ ٹرم ہے, ٹیمپریری ہے, وقتی ہے, جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے؟
جی بالکل وقتی ہی ہوگی، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ہر ایک کے ہی وقتی ہوتے ہیں. اسٹریٹجک ڈیسیشنز امریکہ کے ساتھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہر 4 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، صدر تبدیل ہو جاتا ہے، ہر 2 سال بعد کانگریس بدلتی ہے. بہت کم ایسا ہوا ہے، کولڈ وار کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ دونوں پارٹیوں کا بعض معاملات کے اوپر اتفاق رائے ہو، ورنہ ہر چند سال کے بعد پالیسی تبدیل امریکہ کی ہوتی ہے، اور اس پالیسی کی تبدیلی کے لیے جس قسم کی اثر و رسوخ کی امریکہ میں ضرورت ہے وہ حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. بہت شکریہ حسین حقانی صاحب، جوائن کیا اور اپنا جو ویلیوبل انپٹ ہے انہوں نے دیا، اور آئی تھنک بڑا فیئر انالیسس، کیونکہ حسین حقانی صاحب پر ویسے بھی تنقید بھی ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہوتی رہی، بٹ ادروائز آئی تھنک ان کی رائٹنگز اور جو کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں